شیطان کو مت ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام راہ نجات لیے پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک ہے قناعت۔ قناعت کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضائل کیا ہیں، اس سے ریلیٹڈ بزرگان دین کے پیارے پیارے سنہرے واقعات، اور قناعت اگر کسی شخص میں نہیں ہے، یہ عمل جو کہ نجات دلانے والا ہے۔ ہمارے پروگرام کا نام راہ نجات، اور اس میں ہم ایک ایک ایپیسوڈ میں وہ ٹاپک لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عمل لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو نجات دلانے والا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے جنت دلانے والا عمل ہے اور دوزخ سے بچانے والا عمل ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں قناعت اگر کسی میں نہیں ہے، اگر وہ قناعت کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں خود اس کو اور معاشرے کو۔ اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں انشاءاللہ الکریم ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، یعنی جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یوں تو ہمیں ہر روز درود و سلام پڑھنے چاہیے، لیکن جمعہ کے مبارک دن کی فضیلت احادیث میں الگ سے بھی بیان ہوئی ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لہٰذا جمعہ کو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بھی ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم نے قناعت، جس کو انگریزی میں کنٹینٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اس ٹاپک پر ہم نے کچھ سننا ہے۔ قناعت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ آگے اس کی اہمیت، فضائل اور اس کو نہ اپنانے کے نقصانات جو رونما ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ویسے قناعت کے لغوی معنی، ڈکشنری میننگ یہ بنتے ہیں کہ قسمت پر راضی رہنا، اور صوفیہ کی اصطلاح میں، اللہ والوں کی اصطلاح میں، روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر، یعنی جو ڈیلی روٹین کی کام کی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے، اس کے نہ ہونے پر راضی رہنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ مزید حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے، یعنی کل ملا کر یہی ہے کہ جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس پر بندہ راضی رہے، بھلے اس کو وہ تھوڑا کیوں نہ لگتا ہو، اس کو وہ کم کیوں نہ لگتا ہو، جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس پر بندہ راضی رہے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ مزید قناعت کی آسان تعریف، آسان ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا کی تقسیم پر راضی رہنا، جو ملے اس کو کافی سمجھنا، یہ قناعت ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا اور مجھے اتنا دیا، تو یہ قناعت کے برخلاف ہو جائے گا، یہ قناعت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو تقسیم کی ہے اس پہ بندہ راضی رہے، اور جو اس کے حصے میں آیا اس پر بندہ راضی رہے، اس کو کافی سمجھے، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر کسی کی ڈیلی آمدن جو ہے، ڈیلی انکم جو ہے وہ 500 روپے ہو،
جس میں اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہوں، تو اسی آمدنی پر مطمئن ہو جانا، مزید کی خواہش سے بچنا، یہ قناعت ہے۔ اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، ہم نے قناعت کی تعریف سمجھنے کی کوشش کی ہے، اب اس کی اہمیت، اس کے فضائل وغیرہ کو سنتے ہیں تاکہ اس کو اپنانے کو ہمارا جی چاہے، اور قناعت اپنانے میں ہماری جو کوتاہی اور کمزوری ہو جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قناعت کے فضائل ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ تو آئیے ہم قناعت کے فضائل سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک عربی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی تھی۔ جب اس نے کچھ سوالات کیے تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے اللہ پاک اس کو بہت کچھ نوازے، اور جو اللہ پاک نوازے اس میں وہ اللہ پاک کی عطا کردہ برکت کو بھی پائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ قناعت کو اختیار کرے، یعنی اللہ پاک نے جو اس کو عطا کیا ہے اور جتنا دیا ہے اس پہ راضی رہے، وہ اس کو کافی سمجھے۔ قناعت کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ نے اسے اپنے عطا کردہ پر قناعت دی۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں، ایمان، تقوی اور بقدر ضرورت مال، جتنی ضرورت ہے اتنا مال، اور اتنے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں جسے مل گئی، اس پر اللہ پاک کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ ہم کامیابی کا معیار کچھ اور بناتے ہیں کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جو دنیاوی طور پہ بہت شہرت حاصل کر لے، ہر ایک نے اپنے اپنے سٹینڈرڈ اور معیار بنا لیے ہیں کہ فلاں بہت بڑا کامیاب ہے، فلاں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہر ایک نے اپنے اپنے معیار سیٹ کر لیے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ چار نعمتیں ہیں، ایمان، تقوی اور جتنی ضرورت ہے اتنا مال اسے دیا گیا، اور جتنا مال دیا گیا اس پر وہ بندہ صبر کر لے، تو یہ چار نعمتیں جس کو مل گئی وہ کامیاب بھی ہے اور دنیا سے کامیاب بھی جائے گا۔ اسی طرح قناعت کی فضیلت میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو میرے دیے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قناعت نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک نے جتنا مال دیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم ہائے دنیا کرنے سے بچیں۔ سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ امیری دل کی غنا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، دل کی غنا سے مراد قناعت و صبر، رضا بر قضا ہے۔ حریص مالدار فقیر ہے، یعنی وہ مالدار جو حریص ہے، لالچی ہیں، وہ حقیقت میں فقیر ہے۔ قناعت والا غریب امیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ابھی ہم نے حدیث پاک سنی اس کے تحت یہ ہے کہ امیری یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہو۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو وہ امیر ہے، حالانکہ حدیث پاک میں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ امیری یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال و اسباب ہو، بلکہ امیری دل کی غنا ہے۔ اور جو قناعت والا غریب ہے، نہیں غریب تو ہے، اس کے پاس مال تو کم ہے، لیکن وہ قناعت والا ہے، وہ اللہ پاک کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہے، اس نے جو دیا ہے اس کو وہ کافی سمجھتا ہے، تو ایسا غریب حقیقت میں امیر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جسے قناعت کا وصف مل گیا اسے عظیم خزانہ مل گیا۔
چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا اس کو جس کو قناعت کی دولت مل گئی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قناعت کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کتنی پیاری بات غوث پاک نے ارشاد فرما دی۔ فرماتے ہیں تیری بھاگ دوڑ سے مقسوم یعنی مقدر سے زیادہ نہ ملے گا، اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اس لیے راضی برضا رہ۔ سبحان اللہ، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی بھاگ دوڑ کر لے، جتنا مقدر میں ہے اتنا مل کر ہی رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور اگر قناعت کر لے، اللہ پاک کی تقسیم پر صبر کر لے، وہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو کافی سمجھے، تو انشاءاللہ الکریم یہ قناعت کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کم ملے گا، بلکہ جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اور انشاءاللہ صبر کا عظیم خزانہ اس کے ہاتھ بھی آئے گا، اس کو قناعت کی دولت بھی ملیں گی، اور یہ بہت ساری قناعت کی برکتوں سے فیض یاب ہوتا چلا جائے گا۔ قناعت سے رزق گھٹتا نہیں بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو قناعت کرتے ہیں ان کی عزت بڑھتی ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ سلسلہ وار ہم دیکھیں، ان مبارک ہستیوں کی سیرت میں قناعت کی دولت ملتی ہے۔ قناعت ہے، جتنا اللہ نے دیا اس پر صبر ہے، لیکن یہ دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ ان اسلاف کو ملی ہوئی تھی، اور یہ قناعت کی برکت سے آج ہماری بڑی پرسنالٹیز کہلاتی ہیں۔ یعنی انہوں نے قناعت کی، پھر بھی ہمارے نزدیک یہ امیر ہے، پھر بھی یہ ہمارے نزدیک ہمارے بڑے کہلاتے ہیں۔ تو قناعت جو ہے اس سے رزق گھٹتا نہیں بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کر ہم دیکھیں تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز اور سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسے بے شمار بزرگان دین ملیں گے جنہوں نے دنیا میں قناعت پسند کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ نے انہیں سنہری الفاظ میں یاد کیا ہے، اور آج ان کا نام لیتے ہی نگاہ و دل ان کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور ان کی سیرت پر عمل آج بھی کامیابی کی گزرگاہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی قناعت خوب اچھی ہو جائے تو اس کو ہر شوربہ اچھا لگنے لگے۔ ہمارے یہاں کھانے پینے کے معاملات میں، رہن سہن کے معاملات میں، کپڑے کے معاملات میں بہت دفعہ بے صبری کی جاتی ہے، قناعت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، قناعت چھلک کر نظر نہیں آتا بلکہ بے صبری نظر آتی ہے، کہ جیسے گھر میں یہ ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ آج کھانے میں یہ پکا ہے، آج ایسا سالن پکا ہے، ویسا سالن پکا ہے، حالانکہ گھر میں اس طرح کے اسباب نہیں ہوتے کہ ہر بار اچھا کھانا ہی پکے، ہر بار جو اپنے کو پسند ہے اس طرح کا کھانا ہی پکے۔ یہ بعض اوقات مردوں کی طرف سے گھر میں ہوتا ہے، اور عورتوں کی طرف سے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے اس طرح کے زیورات نہیں ہیں، اس طرح کے کپڑے نہیں ہیں، عید قریب آ رہی ہے، فلاں نے ایسے ایسے کپڑے لے لیے ہیں، فلاں رشتہ دار کی شادی ہیں، انہوں نے تو 25,000 50,000 کی شاپنگ کر لی ہے، ہمارے پاس جناب کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو قناعت اچھی مل گئی، جس کو خوب قناعت مل گئی، سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو خوب اچھی قناعت مل گئی تو اس کو ہر شوربہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ یعنی اگر اس فرمان کو سامنے رکھے تو اس طرح کے کپڑے بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، اس طرح کے زیورات بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، اس طرح کا کھانا بھی اچھا لگنے لگ جائے گا جو اپنے کو اتنا پسند نہ آتا ہو، اگر قناعت ہے تو، اگر قناعت کی دولت ہے تو، اگر یہ ذہن بنا ہوا ہے تو کہ اللہ کی رضا پر مجھے راضی رہنا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی گئی، اگر میں ہوا پر سوار ہو جاؤں تو بھی اسے نہیں پا سکتا۔ بہت پیاری بات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی ہے کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے اس کے لیے ذہن کو دوڑانا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر لینا، اس کے لیے دن رات ایک کر دینا، اور اللہ نہ کرے جو چیز ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں اس کے لیے بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف بڑھے، تو یہ کتنی بڑے نقصان کی بات ہے۔ اگر ہمارا ایسا ذہن بن جائے جیسا کہ ابھی ایک فرمان آپ کو سنانے لگا ہو، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا خوب قناعت کا ذہن بنے گا، اور ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں جائیں گی جو چیزیں ہمارے مقدر میں نہیں ہیں، جو ہم پا نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ شیخ چلی کے خواب دیکھتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے، راتوں رات میں اتنا امیر ہو جاؤ، میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ ہوتا تو
میرے پاس وہ ہوتا تو اس طرح کے تصورات انسان کو جو ہے وہ قناعت سے دور اور ان کاموں کی طرف لے جاتے ہیں جن کاموں سے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہیں۔ بہت پیارا فرمان سنانے لگاؤ، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزوں سے مایوس ہو جاؤ آرام سے رہو گے، ایک یہ کہ تم کو دوسروں کے نصیب کی چیز مل جائے گی، دوسروں کے نصیب کی چیز مجھے مل جائے گی، اس سے مایوس ہو جاؤ، اور دوسرے یہ کہ تمہیں تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے گا، زیادہ تو ملنا نہیں ہے۔ پھر یہ سوچ سوچ کر ٹینشن بڑھانا، اپنی فکریں بڑھانا اور ان کاموں کی طرف چلے جانا جو شریعت کو محبوب نہیں، شریعت کی پسندیدہ نہیں، بلکہ شریعت کی حدود کراس کر دینا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ کر بھی لے تو کیا ہونا ہے، ملنا تو نہیں ہے، جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہنا ہے۔ تو بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ دو چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، انشاءاللہ الکریم آرام سے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے، قناعت کی دولت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے قناعت کی تعریف، اس کی اہمیت، فضیلت، یہ سب کچھ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اب وہ حضرات کے بارے میں سنتے ہیں جنہوں نے قناعت کو اختیار کیا اور زبردست اپنی مثالیں قائم کی ہیں، قناعت اختیار کی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بلندی عطا کی ہیں، ان کے چرچے آج بھی موجود ہیں۔ اور ان حضرات میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں۔ ان کی قناعت کیسی تھی؟ ان کی قناعت کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلام میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس یعنی مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہترین لباس پہنتا، لیکن اپنا عیش اور راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکا کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے سارے اختیارات عطا فرمائے تھے، کون و مکان کی تمام نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ سکتی تھی، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اختیار کی، ہم جیسوں کی تربیت فرمائی کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسے معاملات زندگی میں درپیش آ جائے تو ہم نے قناعت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ آتی اور اکثر جو کی روٹی کھاتے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے دیکھ لیں ہم، صحابہ کرام کے گھروں کے معاملات دیکھ لیں ہم، اولیاء کاملین کے گھروں کے معاملات دیکھ لیں ہم، کئی دن تک کھانے نہیں ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے، حلال روزی ہی کا ذہن تھا، حرام اور مشکوک کی طرف جانے کی ان کی کوئی توجہ اور ان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اپنی محنت مزدوری سے حلال کی طرف بڑھتے تھے
اور اس پر جو مل جاتا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت سارے واقعات اولیاء کرام کے ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ روزی کے لیے جب جاتے تھے تو جتنی آج کی ضرورت ہے اتنا اگر کما چکے ہوتے تو پھر دکان کو بند کر دیتے تھے، اپنے کاروبار کے معاملے کو سمیٹ لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جتنی ضرورت ہے اتنا تو کما لیا ہے، اور پھر آ کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایسے مبارک انداز بھی اولیاء کرام کے ملتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دکان کھولتے اور 2 حبے یعنی 1 رتی یعنی اتنا اگر وہ کما لیتے تو دکان بند کر کے چلے آتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلتے، جب ان کے پاس اخراجات کے لیے رقم جمع ہو جاتی یعنی جتنا خرچ کرنا ہے اتنا جمع ہو جاتا تو مزید کمانے کے لیے نہ رکتے بلکہ فوراً گھر واپس آ جاتے، چاہے کوئی بھی وقت ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری حکایت ایک اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا۔ انہوں نے روٹی اور نمک سے ہماری میزبانی کی۔ میزبانی بھی ایسی تھی کہ اس میں روٹی اور نمک تھا۔ میرے دوست نے کہا اگر پودینہ بھی ہوتا تو اور اچھا ہوتا، یعنی تیسری چیز بھی ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ چنانچہ آپ باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ خرید کر لائے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی۔ یعنی اس نے جو پودینہ منگایا اور اس کو کھایا، اس کے باوجود وہ ان 3 چیزوں کو کھانے پر بھی قناعت سمجھ رہا تھا، تو اس نے اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کیا۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ یعنی ہمارے بزرگان دین جو ہیں کسی ایک چیز پر بھی قناعت اختیار کرتے تھے، کھانے میں کوئی ایک چیز بھی میسر آتی تو اس سے گزارا کر لیتے تھے۔ ناظرین، ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو کچھ کما چکنے کے بعد بھی کچھ اور کمانے کی خواہش میں ہی ہوتی ہے۔ ایسا ہو گیا تو اب یہ ہونا ہے، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا فلیٹ ہو جائے، بڑا فلیٹ ہے بنگلو ہو جائے، سائیکل ہے بائک ہو جائے، بائک ہے کار ہو جائے، کار ہے اور اچھے برانڈ کی کار ہو جائے، بینک میں پیسہ ہے تو وہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، 1 فیکٹری ہے 2 فیکٹری ہو جائے، جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک روٹی والا اپنی روٹی پر کیسا گزر بسر کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ پاک نے مالی طور پہ بہت نوازا تھا، بہت شاہانہ زندگی تھی، بہت کچھ مال تھا، اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود تھی۔ خراسان کے مالدار لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ایک دن آپ اپنے محل سے باہر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام سے فرمایا جب یہ شخص بیدار ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس کے بیدار ہونے پر غلام اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا روٹی کھاتے وقت تم بھوکے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ پوچھا کیا تم اس ایک روٹی سے سیر ہو گئے؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پھر سوال کیا روٹی کھانے کے بعد تمہیں اچھی طرح نیند بھی آ گئی؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کی یہ باتیں سن کر آپ نے سوچا جب ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں اتنی دنیا لے کر کیا کروں گا؟ اللہ اکبر! کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہماری ضرورتیں کتنی، ہمارا پیٹ بظاہر دکھنے کو کتنا چھوٹا سا ہے، ہماری ضروریات جو گھر کی ہیں وہ کتنی ہیں، لیکن ہم کتنا کمانے کی خواہش رکھتے ہیں، کتنا جمع کرنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم ہم ٹینشن فری بھی رہیں گے، ہم پر فکریں بہت ساری نہیں آئیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بڑی خوشحال زندگی ہم یہاں سے گزار کے چلے جائیں گے۔ ناظرین، سچ بات تو یہ ہے کہ یہاں قناعت اختیار کریں اور آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے بڑا بدلہ پائیں۔ ناظرین، غور فرمائیں کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ فانی، یہ ختم ہونے والی ہے، اور جس آخرت کی طرف کوچ کر کے جانے والے ہیں وہ آخرت ہمیشہ کی ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں، اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دیں۔ ہم اگرچہ دنیا میں ہمارے پاس کچھ غربت ہے، ہمارے لیے وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ ساری لگژریز نہیں ہیں جو دنیا میں اور لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، لیکن
اگر اللہ پاک کی رضا لے کر اس دنیا سے گئے تو اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کے تعلق سے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ نہ جس کو کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ جس کے تعلق سے کسی کانوں نے سنا، اور نہ جس کے تعلق سے کسی کے دل پر خطرہ گزرا، تو وہ بڑی بڑی نعمتیں جنت کی اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہیں۔ اگر ہم صبر کریں، اگر ہم قناعت سے کام لیں، اللہ پاک ہم سب کو قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے قناعت کے فضائل سنے، قناعت کی برکتیں سنی، اور جو قناعت اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو آخرت میں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اور ہمارے اسلاف نے کس طرح قناعت کو اختیار کیا ہے۔ لیکن جو قناعت اختیار نہیں کرتے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے برائیوں کے راستوں پر چل پڑتے ہیں، یعنی ایک اچھا راستہ چھوڑا، بہت سارے برائیوں کے راستے کھل گئے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ان کی طبیعت میں قناعت نہیں ہوتی، تو معاذ اللہ وہ چوری کی طرف بڑھتے ہیں، ڈکیتی کی طرف بڑھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ حلال حرام کی تمیز کو اٹھا دیتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کی پرورش حرام سے کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو معاذ اللہ بھیک مانگنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دیا ہے، اس کو یہ دیا ہے، اس کو یہ ساری چیزوں سے نوازا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ نعمتیں اس کی چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اس طرح بہت سارے لوگ قناعت اگر اختیار نہیں کرتے تو بخل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کنجوسی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ناظرین، یہ بری خصلتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ آئیے یہ جو نقصانات ہوتے ہیں اس تعلق سے کچھ روایات آپ کو سناتا ہوں، تاکہ ہمارا قناعت کے تعلق سے ذہن مزید مضبوط ہوتا چلا جائے۔ جو لوگ قناعت اختیار نہیں کرتے اور معاذ اللہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، بھیک مانگنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ایسے کو حدیث پاک میں ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سوالات خراشیں ہیں کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، تو جو چاہے اپنے چہرے پر اسے باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، مگر یہ کہ آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا اس صورت میں مانگے کہ اس کے سوا چارہ کار نہ ہو۔ یہاں احادیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے، ہمارا تصور صرف اس طرف جاتا ہے جو باقاعدہ ڈور ٹو ڈور آ کر جھولی پھیلا پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے سوچ کے بھی مالک ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دوستی یاری میں، دوست احباب میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، بائک کی چابی دے دو۔ ہر تھوڑے دن میں کسی سے قرض مانگیں گے، اس کا لوٹائیں گے، دوسرے سے مانگیں گے، تیسرے سے مانگیں گے، چوتھے کا لوٹائیں گے، اور اس طرح ان کی زندگی قرضوں میں ہی گزر رہی ہوتی ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کہ ان کی خواہشیں بڑی ہیں، ان کی سوچ بڑی ہیں، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو وہ بھی چاہیے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہاں وہاں سے پیسے ارینج کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اچھی عادت نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے بار بار سوال کریں، بار بار کسی چیز کی مدد مانگے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ لے لیا وہ لوٹا دیا، وہ لے لیا وہ لوٹا دیا، اور اس طرح سوال مانگنا اور مانگنے کا سلسلہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ایسا کو ڈرایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، مانگنا برز قیامت منگتے کے چہرے پر خراشے ثابت ہوں گا، تو جو چاہے اپنے چہرے پر اسے باقی رکھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین، بہت سو کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاذ اللہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، قناعت نہیں ہے تو کنجوس پسند بن جاتے ہیں۔ ایسوں کے تعلق سے احادیث میں کیا سمجھایا گیا ہے، آئیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کرے اور دو فرشتے نہ اترے، جن میں سے ایک تو کہتا ہے الہی عز وجل سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی عز وجل بخیل کو بربادی دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں کنجوسی کی نحوست سے بچائے، بخیل بننے سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور سخاوت کی اعلیٰ صفات اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔
ناظرین، سوال کرنے کی مذمت دین اسلام نے بیان کی ہے، بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے۔ اگر ایسے لوگ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی یہ تصور ہو کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، مجھے جو آزمائش آئی ہے، یا میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تو یہ عرض میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں تو انشاءاللہ ان پر بڑا کرم ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پہنچا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے اس در سے اس در، اس در سے اس در، در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی حاجت پوری کر دے، لیکن حدیث پاک میں سمجھایا جا رہا ہے جسے فاقہ پہنچا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے اللہ سے عرض کی تو اللہ جلد اسے بے نیاز کر دے گا، خواہ جلد موت سے یا آئندہ غنا سے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اپنی غریبی کی شکایت لوگوں سے کرتا پھرے اور بے صبری ظاہر کرے اور لوگوں کو اپنا حاجت روا جان کر ان سے مانگنا شروع کر دے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے مانگنے کی عادت پڑ جائیں گی جس میں برکت نہ ہوں گی اور ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، جو اپنا فاقہ لوگوں سے چھپائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے اور حلال پیشے میں کوشش کرے تو رب تعالیٰ اسے مانگنے کی ضرورت ڈالے گا ہی نہیں۔ اگر اس کے نصیب میں دولت مندی نہیں ہے تو اسے ایمان پر موت نصیب کر کے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا، اور اگر دولت مندی نصیب میں ہے تو وہ جلدی نہ صحیح دیر سے ہی عطا فرما دے گا کہ اس کی کمائی میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، ہم نے اپنا معاملہ، اپنی غریبی کا معاملہ اللہ پاک کے حضور پیش کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور حلال روزی کمانی ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ بہت سو کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کماتے، وہ اپنے ہاتھ سے کوششیں نہیں کرتے، انہیں اپنی باڈی کو نہیں لگاتے، خود روزگار اختیار نہیں کرتے، دوسروں کے بھروسے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر کوئی جتن نہیں کرتے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے، پھر اسے بیچے اور یوں اپنے چہرے کو سوال کی ذلت سے بچائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگ اسے دے یا منع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کمائے، اپنی کوشش سے اپنا رزق تلاشنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے حلال روزی اختیار کرے، اور جو اللہ پاک دے اس پر ہم سب کو چاہیے کہ صبر کرے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے اس کے لیے ہم لاکھ کوششیں کر لیں، مقدر میں نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے قناعت، کنٹینٹمنٹ کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت، فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے احادیث میں کیا کچھ بیان کیا گیا، اور قناعت نہ اختیار کرے بندہ کن برائیوں کے راستے پہ جا سکتا ہے، اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ بندہ قناعت اختیار کرنے میں کن چیزوں کا سہارا لے، کیا چیزیں اپنائے کہ جس کی برکت سے اس کو قناعت ملے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قناعت کے فضائل کو وہ توجہ میں رکھیں، کیا کیا قناعت کی فضیلتیں ہیں۔ چند ایک پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ جو قناعت اختیار کرتے ہیں ان کو کن کن خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہیں جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ پاک سے راضی رہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی۔ سبحان اللہ، امیر بھی یہ تمنا کرے گا، غریب بھی یہ تمنا کرے گا۔ کل بروز قیامت اللہ پاک منتخب اور چنے ہوئے لوگوں کو طلب فرمائے گا، اور وہ اللہ کی عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قناعت اختیار کرنے والے بزرگان دین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، انہوں نے کس طرح قناعت کو اختیار کیا تھا،
یہ سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک بہت پیارا فرمان سناتا ہوں، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت ایک ایسا فرشتہ ہے جو صرف مومن کے دل میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قناعت اختیار کرنے کے لیے بہت مددگار جو چیز بنتی ہے وہ ہے اللہ پاک پر کامل یقین، کہ جس کو اللہ پاک پر کامل یقین ہو وہ قناعت اختیار کرے گا۔ اس کو اللہ پاک پر بھروسہ ہے کہ اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو بندہ جب کامل یقین اللہ پاک پر رکھتا ہے تو قناعت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح قناعت اختیار کرنے میں مددگار چیز حساب آخرت سے، قیامت کے دن کے حساب سے خود کو ڈرانا بھی ہے، کہ بندہ یہ غور کرے کہ یہ جمع کر کر کے کرے گا کیا، ایک دن اسے چھوڑ کر تو جانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا اس کو آخرت میں حساب بھی تو دینا ہے۔ تو اس دن، جس دن حساب ہوگا، اس دن سے اپنے آپ کو ڈرائے۔ اسی طرح قناعت کے تعلق سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پاک مجھے قناعت کی دولت سے مالا مال فرما، جو تو نے دیا ہے اس میں برکت بھی عطا فرما اور اسے میرے لیے کافی بھی بنا دے۔ اور سب سے آخری اور ضروری چیز قناعت اپنانے کے تعلق سے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی خواہشیں کم کر دیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ خواہشیں کم کر دیں، انشاءاللہ قناعت کی دولت ملیں گی۔ اس کو اس بات سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قناعت جو ہے وہ 3 چیزوں سے ملی ہوئی بات ہے۔ نمبر 1 عمل، نمبر 2 صبر، نمبر 3 علم۔ وہ کیسے؟ عمل اس طرح سے کہ معیشت میں اعتدال اور خرچ میں کفایت اختیار کرنا۔ جو شخص قناعت میں بزرگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم خرچ کرے۔ حدیث پاک میں بھی ہے تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ عمل یعنی سٹیپ ایسا لے کہ اپنی خواہشوں کو کم کر دے۔ نمبر 2 دوسری چیز صبر ہے کہ بندہ اپنے نفس پر صبر کرے اور خواہشات کو کم کرے تاکہ وہ کسی دوسرے حال میں بھی حاجت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یعنی یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کی اگر خواہش ہو بھی گئی تو اس پر بندہ صبر کرے کہ اس کے بغیر بھی میں گزارا کر لوں۔ اور نمبر 3 تیسری چیز علم ہے، یہ کہ وہ اس بات کو جان لے کہ قناعت میں عزت اور سوال کرنے سے بحث ہے، جبکہ طمع میں ذلت ہی ذلت ہے۔ یا پس یوں حرص سے جان چھڑا لے اور قناعت کو پا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے قناعت کے تعلق سے بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور قناعت کے اپوزٹ برخلاف جو چیزیں ہیں اس کی نحوستوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے، نجات ہے۔